پختہ طریقے سے کھاتے رہو۔ ہماری اس مختصر گفتگو کا موضوع قسم کے حوالے سے معاشرتی زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اور وہ معاملات کرتے کرتے بسا اوقات لوگ ہماری گفتگو پر، ہماری بات پر یقین نہیں کرتے۔ ہم انہیں یقین دلانے کے لیے ایسا کلمہ بولتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین کا نام یا اس کی کوئی نسبت شامل ہوتی ہے، اور ایسا لفظ بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یا کوئی ایسا لفظ جو قسم کے ساتھ منسلک ہو، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ لفظ قسم عربی زبان میں لفظ یمین، اسے قسم کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں لفظ یمین کی جمع ہے ایمان، الف یہ میم الف ماء اور نون۔ جس طرح لفظ ایمان لکھتے ہیں اسی طرح لکھتے ہیں، لیکن الف پر زبر ہوتی ہے۔ جب الف پہ زبر ہو تو اس کا مطلب ہے ایمان، یعنی قسمیں۔ تو قرآن کریم میں 7ویں سپارے میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہاری لغو قسموں کا معاوضہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان قسموں کا معاوضہ کرتے ہیں جو تو پختہ طریقے سے کھاتے ہو۔ آپ سب سے پہلے قسم کے حوالے سے کہ کھانی کون سی ہے، صحیح بخاری کی 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا عمل ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی زمانہ جاہلیت سے نئے نئے کنورٹ ہوئے، ابھی اس لحاظ سے تربیت اور قسم کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے وہ آداب ابھی سیکھے نہیں تھے۔ تو خود ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے میں، ایک سفر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وَكَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ بِيَمِينِهِ، حضرت عمر فاروق اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ۔ باپ کی قسم نہیں کھانی۔ قسم کس کی کھانی ہے؟ لا تحلفوا الا باللہ، جب بھی قسم کھانے کا موقع ہے تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی بھی نسبت سے قسم کھائی گویا اس نے شرک کیا۔ اور ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ شرک کرنا اللہ رب العالمین کے ہم کتنی بڑی وعید ہے، اور اللہ کی طرف سے کتنا بڑا گناہ اور سزا کا پیغام قرآن کریم میں موجود ہے۔ قسم کے حوالے سے تیسرا ادب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا الا باللہ، جب بھی قسم کھاؤ اللہ کی کھاؤ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، قسم کھاؤ ہی اس وقت جب تم سچے ہو۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ قسم اس وقت کھانی چاہیے جب آپ سے ڈیمانڈ کی جائے، آپ سے کسی نے قسم کا مطالبہ ہی نہیں کیا، اور آپ اپنی گفتگو میں خود ہی وزن بڑھانے کے لیے آپ قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں در قسمیں کھاتے ہیں، تو شریعت میں اس حوالے سے بھی آداب بتائے گئے۔ تو یہ 3-4 تو باتیں ہیں ابتدائی، تو ثابت یہ ہوا کہ جب بھی قسم کھانی ہے اللہ کے نام کی کھانی، قسم کھانی ہے مطالبے پہ کھانی ہے، اپنی طرف سے قسمیں کھا کے یقین دلانے کی کوشش ہے نہیں کرنی۔ اور قسم کھانی بھی اس وقت ہے جب ہم اپنے دعوے میں سچے ہوں، اور کسی ایسی چیز کی قسم نہیں کھانی جو اللہ کے علاوہ ہو۔ یہ عمومی طور پر دنیا میں آپ کو بھائی دوست اپنے نظر آئیں گے کہ یہ جی میرے ہاتھ میں رزق ہے اس کی قسم، یہ کون سی قسم ہے؟ یعنی یہ تصور ہمیں کرنا چاہیے ان احادیث کی روشنی میں، یہ جو رزق کی قسم ہے، میرے ابو کی قسم،
میری امی کی قسم، میری اولاد کی قسم، میرے بچوں کی قسم، میرے ابو کی قبر کی قسم، یہ تمام وہی باتیں ہیں جو بھی آپ نے سنی ہیں، جو اس حدیث سے ساری متضاد ہیں کہ اللہ کے علاوہ جب بھی کسی نام کی کسی کی بھی قسم کھائیں گے گویا شرک کے مرتکب ہوں گے۔ یہ تو بات ہوئی کہ کھانی قسم کس کی ہے یا کس طرح کا ہے۔ اب ہے قسم کا مواخذہ اور کفارہ۔ اللہ تعالیٰ کن قسموں کا مواخذہ کرتے ہیں اور کن کا نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بتایا گیا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ کریم تمہاری لغو قسموں کا مواخذہ نہیں کرتے۔ لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ اس کو عربی زبان میں یمین اللغو کہتے ہیں کہ بندہ اپنی گفتگو میں آپ کو اکثر آپ دوستوں سے ملتے ہیں، اپنے کاروبار میں بھی ملتے ہیں، معاشرتی معاملات میں بھی ملتے ہیں، اور کئی کیونکہ یہ عادتیں بچپن سے جب انسان کے اندر پینیٹریٹ کر لیتی ہیں نا، تربیت نہ ہوئی ہو تو یہی عادتیں پھر گرو کرتی ہیں، بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو عادتیں وہی رہتی ہیں۔ اس لیے تربیت کی بچپن سے ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ بڑے ہو کر یہ عادت نہ بڑھ جائے۔ ایک گفتگو کرتے کرتے کہ اللہ کی قسم میں ادھر گیا تو اللہ کی قسم ایسے ہوا، اللہ کی قسم میں ایسے ہو گیا، وہ پھر اللہ کی قسم ایسے ہو گیا۔ یہ قسم جس کا نہ بندے کا کوئی ارادہ ہے نہ کچھ، بس عادت بنی ہوئی، اس کو یمین اللغو کہتے ہیں۔ ایسا شخص جو اس عادت میں مبتلا ہے اس کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اس عادت سے باز آئے، اور اسے قسم کی جو اصل جو عظمت ہے یا اس حوالے سے جو قسم کی جلالت ہے، جو اس کا مقام و مرتبہ ہے شریعت میں، جو اس کی برت اور قدر و قیمت ہے، اس حوالے سے اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہ عادت بندے کی ختم ہونی چاہیے، یہ عادت ختم ہونی چاہیے، اس لیے اس کا مواخذہ نہیں ہے، یہ غیر ارادی ہوتی ہے۔ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنی گفتگو میں 10 قسمیں کھا رہا ہوں۔ دوسری قسم ہے یمین منعقدہ، یعنی ایسی قسم جو آپ کے کفارے کو منعقد کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے ہوش حواس میں اپنے معاملے میں جہاں پہ آپ سچے تھے، آپ کو پتا تھا میں اس میں سچا ہوں گا، اور آپ نے شرط رکھ کے کیا کہ اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہی ہے، اگر میں اس میں جھوٹا ثابت ہوا تو یہ میں اللہ کی طرف سے دیندار ہوں گا۔ ارادی طور پہ قسم کھائی، ہوش حواس میں قسم کھائی، لیکن اس دعوے میں ہم سچے نہیں نکلے۔ ایسی قسم کفارے کو منعقد کرتی ہے۔ وہ کفارہ کیسے دینا ہے؟ شریعت نے اس کے آپشن دی، قرآن کریم میں اس کے آپشن ہے، جو مرضی اختیار کر لے، لیکن کفارہ دینا پڑے گا۔ پہلی بات کفارہ تو ہو اطعام 10 مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون، اس طرح کا کھانا کھلانا ہے جس طرح کا آپ کھاتے ہیں، جس طرح آپ کھاتے ہیں۔ آپ نے کل بھی درس سنا کہ جب اللہ کے راستے میں دینا ہو تو ردی مال نہیں دینا، اللہ کے راستے میں دینا ہے تو اسی طرح دینا ہے جس طرح اپنے لیے جو چیزیں ہم پسند کریں، جس طرح کا کھانا ہم کھاتے ہیں۔ اور کس وقت ہو، یا ان کے کپڑوں کا اہتمام کر دینا 10 لوگوں کا، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کی آزادی کروا دینا۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو شخص ان تینوں چیزوں کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو 3 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے رکھنے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ وہ کفارہ ہے جب تم قسم کھاتے ہو۔ یہ دو قسموں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تیسری قسم ہے یمین غموس، اور غمس عربی زبان میں کہتے ہیں ڈبو دینا، یعنی ایسی قسم ہے جو ہمیں گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ وہ کیسی قسم کہ جب بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، وہ آپس میں گھر میں کھا لی، پتہ ہے میں اس قسم میں جھوٹا ہوں، سودا سامان بیچتے وقت قسم کھا لی لیکن جھوٹی کھائی کہ اللہ کی قسم یہ سامان گھر میں اتنے کا پڑتا ہے، 2 کماتے ہوئے، ایک تو آپ سے کسی نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی، آپ نے جان بوجھ کے قسم کھائی، دوسرا یہ اوپر سے جھوٹی قسم کھائی، وہ مال آپ کو اتنے کا پڑتا نہیں تھا، آپ نے زیادہ نفع لینے کی خاطر جھوٹ بول دی۔
کسی کی جائیداد ضبط کرنے کے لیے، پراپرٹی ضبط کرنے کے لیے عدالت میں جا کے جو بھی گواہی دے دی، جو بھی قسم کھا لی، یہ وہ قسم ہے جو انسان کو ایسا گناہ میں ڈبو دیتی ہے کہ اس کا معاملہ ایسا ہے یہ کفارے سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ ساری زندگی اللہ سے توبہ کرتا رہے کہ میں نے فلاں کے مکان میں یا فلاں کی جائیداد میں فلاں سامان بیچتے وقت یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، قسم کھائی تھی، اللہ نے گناہ میں اتنا نیچے گرا دیا ہے کہ ساری زندگی بھی توبہ کرتا رہے، پتہ نہیں وہ اللہ سے معافی اس کی ہوتی نہیں ہوتی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ تو اب ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر تصور یہ پیدا کرنا ہے، احساس اپنے اندر یہ بڑھانا ہے کہ اس قسم کی سنگینی اللہ رب العالمین کے ہم کتنی ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے قسم کی حساسیت کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی چاہیے، اور قسم کے حوالے سے اہم ادب یہ ہے، ایک انتہائی اہم ادب جو سمجھنے والا ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کے سامنے قسم کھاتے ہیں اور سوچتے ہیں میرے دل میں یہ بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے یمینک علی ما یصدقک بہ صاحبک، آپ کی اس قسم کا اعتبار ہونا ہے جو آپ کے بھائی کے ذہن میں بات ہے۔ آپ اس سے پوچھیں یہ چیز کتنے کی ہے، وہ کہہ دے گی ایک ہی اللہ کی قسم یہ 1000 کی، اور منہ میں کہہ دے 2، 1000 کی 2 ہے، اس کو 2 نہیں سنی، اگلے بندے کو یہ نہیں سنا اس نے 2 کہا، تو آپ نے قسم کھا کے اس کو کہا 1000 کی، وہ جو سمجھا ہے قسم کا اعتبار وہ ہونا ہے جو اگلے بندے نے سمجھا ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کو بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے ادب ہیں جو ایک خطیب کی، ایک عالم دین کی، ایک قاری کی، ایک معلم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسجد کے نمازیوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تربیت کریں، تاکہ معاشرتی اعتبار سے ہم ان آداب کو اس حد تک جانتے ہوں کہ ہم سے ایسی غفلت نہ ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہم کسی بڑے گناہ کا مرتکب نہ جائیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان گناہوں کی سنگینیوں سے بچائے اور ہمارے معاملات کے اللہ رب العالمین اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا